السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمہون۔ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کتاب ہدایت جو انسانیت کے لیے اتاری گئی آج سے 1450 سال قبل، اس کے چیپٹر نمبر 10 کی یہ 10 آیتیں تھیں۔ آیتوں کا سیریل تھا 11 سے 20 تک۔ اللہ نے اس بندے کو توفیق عنایت فرمائی اس کی تلاوت کرنے کی آپ کے سامنے۔ اب آپ یہ دعا کیجئے کہ ہم اللہ کی توفیق سے اس کے معنی اور مفاہیم سے قریب ہو سکیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا موجود ہیں آرڈرز، آرڈیننسز اور کمانڈمنٹس، اس کو ہم دریافت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو زبان سے جو ہم نے دوریاں پیدا کر رکھی ہیں اس کے لیے ایک برج بناتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ برج پرماننٹ نہیں ہے، زیادہ کام آنے والا نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے۔ اس لیے ترجمانی کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح ترجمانی کروا دے۔ اور اگر اللہ انسانوں کو سزا دینے میں ویسی ہی جلدی کرے جیسی ان کو جلدی پڑی رہتی ہے، خیر کی، بھلے کی یا مال کی، تو ضرور ان کی مدت پوری کر دی جاتی۔ ہم چھوڑ رکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہماری ملاقات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ان کی ہی طغیانی میں چھوڑ رکھتے ہیں کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سے دعائیں کرنے لگتا ہے، کروٹ پر ہو کہ کھڑا ہو یا لیٹا ہو یا جس حال میں ہو، اور پھر جب ہم اس سے دور کر دیتے ہیں اس کی تکلیف کو، تو ایسے پاس ہو جاتا ہے جیسے کبھی ہم کو اس پریشانی نے جو گھیر رکھا تھا اس کے لیے کبھی دعا کی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح سجا دیے جاتے ہیں حد سے آگے بڑھنے والوں کے وہ حرکتیں جو کیا کرتے ہیں۔ اور انڈیڈ ہم نے ہلاک کیا تم سے پہلے کے بہت سے زمانوں کو، جب انہوں نے روش اختیار کی، ظلم کی، گناہ کی۔ ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے کھلے بیانات لے کر، لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو مان لیں۔ اور اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو۔ پھر ہم نے تمہیں بنایا اس کے بعد جانشین زمین میں، تاکہ ہم دیکھیں آپ جناب کیا کرتے ہیں۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیتیں، تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا کوئی کانسیپٹ نہیں، اور آپ سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز لے آئیے یا ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اسے بدل دیجئے، آپ فرمائیں کہ میرے بس کے باہر کی چیز ہے کہ میں اس کو اپنے آپ کی طرف سے، اپنے نفس سے، اپنی مرضی سے بدل سکوں، میں تو صرف
فالو کرتا ہوں اس کو جو میری طرف ریویلیشن آتا ہے، خود میں بھی بے شک ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے میرے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب آ کر پکڑ لے گا۔ آپ فرمائیے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کی تلاوت کیوں کرتا تم پر، اور نہ ہی تم کو اس کی بھنک لگنے دیتا۔ تمہارے بیچ تو میں نے عمر کا بڑا حصہ اس سے پہلے گزارا ہے، کیا تم اتنی عقل کا استعمال نہیں کرو گے؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون، اس سے بڑھ کر مجرم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ بے شک کامیاب نہیں ہوتے ایسے جرم والے، اور عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکیں نہ انہیں کچھ نفع دے سکیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ کو وہ چیز انفارم کر رہے ہو جس کا کوئی وجود نہیں، جس کو وہ جانتا نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ اللہ کی ذات سبحان ہے اور بہت اعلیٰ ہے اس بکواس سے جو تم شرک میں کہہ رہے ہو۔ اور انسان تو تھے ایک ہی طریقے پر، لیکن پھر بھی اختلاف کیا انہوں نے، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی پہلے سے، جو کچھ اختلاف وہ کر رہے تھے اس میں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی میریکل اس کے رب کی طرف سے۔ آپ فرمائیے کہ یہ انسین طاقتیں سب اللہ کے پاس ہیں، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یہ تھی ان 10 آیات بینات کے ترجمانے کی کوشش۔ اب ہم اس میں گہرائی پیدا کریں، ڈیپتھ پیدا کریں کہ کیا کہا گیا۔ ایک چیز ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ ہم اس بھرم میں نہ رہیں، اللہ پیمنٹ کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک مدت تک کے ہر ایک کو مہلت دیتا ہے۔ قوموں کو بھی مہلت ملتی ہے، انڈیویجول لوگوں کو بھی مہلت ملتی ہے، کمیونٹیز کو بھی مہلت ملتی ہے، اور ہم تو پہلے سے ہی اپنا جواز کھو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں رب تعالیٰ سورہ نحل میں، ایک جگہ اور بھی یہی مضمون آتا ہے، 16 نمبر کی سورت میں 61 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں اللہ پاک، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر انسانوں کو گناہ پر اللہ تعالیٰ وہیں پکڑ لے، اسی وقت پکڑ لے، تو اس زمین پر چلتا پھرتا کوئی آدمی نہ دکھائی دے، لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ایک پرٹیکولر ٹائم تک کے تاخیر کرتا ہے، مؤخر کرتا ہے، سمے دیتا ہے۔ پھر جب ان کا سمے آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی نہ آگے کر سکیں گے اور نہ یہ پیچھے رہ سکیں گے۔ تو اللہ کا معاملہ یہ کہ ہم کو چھوٹ اور ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ ہم پلٹ کر تو آئیں، ہم کبھی دیکھیں تو صحیح کہ کس روڈ پر ہم بکٹر دوڑے چلے جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ ہم دوڑے ضرور چلے جا رہے ہیں، ہر شخص آپ صبح کھڑے ہو جائیے سڑکوں پر تو جس کو دیکھو کوئی سائیکل سے دوڑ رہا ہے، کوئی اسکوٹر سے دوڑ رہا ہے، کوئی کار سے دوڑ رہا ہے، کوئی بس سے دوڑ رہا ہے۔ کہاں دوڑ رہے ہیں؟ سب کے سب اپنی موت کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ بھلے وہ چورستے پر ایک دائیں جا رہا ہے، ایک بائیں جا رہا ہے، ایک آگے جا رہا ہے، ایک پیچھے جا رہا ہے، لیکن جس کو دیکھو وہ اپنی موت کے قریب ہوتے چلے آ رہا ہے، کسی کو منزل کی پرواہ نہیں ہے۔ اصل منزل کون سی ہے؟ یہ تو صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اس کو تو چھوڑ دیں آپ۔ اصل چیز یہ کہ آدمی کو پتا ہو کہ میرا اصلی ریٹرن کہاں ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ اجرت پرستی کا ہے۔ کان الانسان عجولا، رب تعالیٰ نے فرمایا انسان ایک طرح سے جلد باز ہے، نو نقد اس کو چاہیے، تیرا ادھار نہیں چاہیے۔ یہاں اس دنیا میں اس کو سب کچھ چاہیے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ دنیا کا اسٹے کتنا ہے۔ کئی بار ان کے یہ چیزیں بتا دی گئی کہ ہارڈلی 20 سے 30 سال کی ایک زندگی ہوتی ہے انسان کی، جس میں 10 سال پھر سویا پڑا رہتا ہے، اور کل اس کی لینتھ دیکھ لیں جو ابھی چل رہی ہے 60 کے آس پاس، 70 کے آس پاس، اس میں بھی بچپن کاٹ دیجئے، بڑھاپا کاٹ دیجئے تو بچا کیا، اور اس میں بھی آدھا وقت یا آدھے گھنٹے تو ہمارے سونے میں چلے جائیں، اور اتنی چھوٹی سی زندگی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کی سورت شریفہ میں، آیت نمبر 11 میں، وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بھلا ہو برا ہو لیکن دعائیں کرتے رہتا ہے، اور دعا جو خیر کے لیے کرنی چاہیے کبھی کبھی اس کی دعائیں شر کے لیے ہونے لگتی ہیں۔ انسان ہے ہی جلد باز، اس کو سمجھتا نہیں ہے اس چیز کو کہ میں کر کیا رہا ہوں۔
اس کے بعد 12 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی عجیب بات فرماتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے رہتا ہے، جہاں لفظ انسان آئے گا خاص خیال رکھیں، جب انسان آئے گا قرآن شریف میں تو یہ انسانوں کی سب کی فطرت یہی ہوگی، چھوٹے ہوں گے بڑے ہوں گے نیک ہوں گے بد ہوں گے جو بھی ہوں گے، یہ فطرت ہے، اور اس فطرت پر قابو پانا نکالا نہیں جا سکتا، کسی چیز کو کھرچ کے نکالنے کی بات نہیں کہی اللہ نے، اس کو انڈر کنٹرول رکھے، جو کچھ اس کی خواہشیں ہیں اس کو انڈر کنٹرول رکھے، انڈر کنٹرول رکھنے سے یہ ہوگا کہ وہ برائی کی طرف لپکے گا نہیں اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا، وہ آؤٹ آف وے نہیں جائے گا، وہ نیگیٹو راستے استعمال نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ پازیٹو بنا رہے گا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دعائیں چالو کر دیتا ہے، وہ چاہے کھڑا ہو بیٹھا ہو کسی بھی حالت میں ہو، دعائیں جاری ہیں اس کے لبوں سے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں، یہ دعائیں کرتا رہتا ہے، ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، ایسے پاس ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ تکلیفیں جو اس کو چھوئی ہوئی تھی اس میں کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، یہ جو حد سے گزرنے والے مسرف لوگ ہیں ان کے عمل ان کو ہی سجا دیے جاتے ہیں، اسی میں وہ خوش ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہرڈل پاس ہو گئے آگے بڑھو، دوبارہ ہرڈل کے وچار نہیں کرتے۔ اور یہ ہرڈل کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاص ایک پوائنٹ بار بار دہراتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ انسان جب سمندر کے سفر میں ہوتا ہے اس وقت اس کی اصلی حالت خراب ہوتی ہے، جب سمندر کی موجیں گھیرنے لگتی ہیں، چاروں طرف اوپر آسمان ہے، سیاہ بدلیاں ہیں، اور ادھر سمندر میں افان آیا ہوا ہے اور ادھر زمین کا کوئی کنارہ دکھائی نہیں دیتا، اس حالت میں اس کی جو خالص دعا نکلتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ہی، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور جب تم کو سمندر میں پریشانی میں پڑتے ہو تو سب کو بھول جاتے ہو، سب تم سے گم ہو جاتے ہیں، صرف اس سے دعا کرتے ہو۔ انتہائی مصیبت کے وقت جب انسان دعا کرتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، یہ ہمارا دیکھا ہوا ہے، ہمارا تجربہ کیا ہوا ہے، کچھ سامنے سے ٹرک آ رہا اور ایسا لگے کہ اب یہ کچل کے ہی جائے گا، اس وقت کوئی اور یاد نہیں آتا، کوئی پیر فقیر کوئی یاد نہیں آنے والا ہے، کوئی بت نہیں آنے والا ہے، کوئی امیج نہیں یاد آنے والی ہے، اس وقت تو صرف وہ پکار لے گا گاڈ بچا لیجیے، ایشور بچا لیجیے، مالک بچا لیجیے، رب بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے۔ واہ، اب سب بھول گئے؟ یہ تیری فطرت ہے انسان، اور تو اس فطرت سے لڑنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ تو اس بات کو سمجھ کہ جب پریشان ہوتا ہے، انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو صرف اسی کو پکارتا ہے۔ فلما نجاکم من البر عارضتم، اور پھر جب تم کو خشکی پر وہ یہ طوفان سے نجات دے کر جب تم کو ساحل پہ لے آتا ہے تو پھر کنی کاٹنے لگ گئے، اب پھر اسٹیئرنگ کراس ہو گیا تمہارا۔ وکان الانسان کفورا، انسان ہے ہی ناشکرا، لیکن اس نے یہ خیال نہیں کیا فامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، کیا تم کو انشورنس مل گیا ہے کہ وہ یہ خشکی میں زمین پر تمہیں دھسا نہیں سکتا زمین میں، یا تم پر آندھی ہی بھیج دے پھر تمہارے لیے کوئی کھڑا رہنے کو تیار نہ ہو؟ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم کو یہ بھی انشورنس مل گیا کہ دوبارہ تم کشتی میں یا جہاز میں یا سی وائج کو نہیں نکلو گے، اور پھر وہ تم پر آندھیاں بھیج دے اور تم کو غرق کر دے تمہاری نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے؟ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيا، ہم پر کلیم کرنے والا یا ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی پاؤ گے نہیں، کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ ہم کو چیلنج کر سکے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اتنی ترقی پذیر دنیا کے اندر میں طوفان آتے ہیں، فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے آ رہا ہے فلاں طوفان صاحب تشریف لا رہے ہیں، اچھے اچھے نام بھی دیے ہوئے ہیں، بہت سارے طوفانوں کے نام ہی خوبصورت ہوتے ہیں، نیلوفر طوفان، واہ بھائی یہ تو بڑا پیارا نام ہے، چلے آ رہے ہیں وہ، یہ معلوم ضرور پڑ جاتا ہے، اور فلاں جگہ فلاں سمندر میں ہوا کا دباؤ اس طرح ہوا اس طرح ہوا، یہ اس طرح اور اس طرح کیوں ہوتا ہے، یہ اس پر ہم قابو نہیں پا سکے۔ ہاں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا، اب ادھر اس کے ڈائریکشن بدل جاتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں ادھر آئے گا ادھر آ جاتا ہے، جس کو ڈائریکشن بھی اللہ دیتے ہیں،
کہ بھئی ان کو دکھاؤ، ڈراؤ، اور پھر اس کو ادھر ایسی جگہ پلٹا دو جن کو کبھی خوف ہی نہیں ہوا ہمارا۔ یہ سب ہونے کے باوجود انسان کی پریشانی یہ ہے کہ سدھرتا نہیں، اور سدھر گیا ٹائم بینگ کے لیے تو پھر وہی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا۔ یہاں ہم کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ پریشانی کے وقت تو لمبی لمبی دعائیں کرتا تھا، پریشانی میں نے دور کر دیا، اب تو کنی کاٹ رہا ہے، بھول گیا پریشانی آئی تھی۔ اور یہ سب کو ہوتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے اگر ہمیں سیف سائڈ کرنا ہے، اور یہ ہماری فطرت میں ہے۔ انسان بڑا احسان فراموش ہوا ہی کرتا ہے، لیکن اب اس فطرت کو قابو اس طرح پایا جا سکتا ہے کہ اس کو یاد رکھے کہ فلاں مصیبت میں نے پکارا تھا میرے رب کو اور اس نے مجھے بچایا تھا۔ یہ ہوگا تو اس کے روڈ صحیح ہوں گے، اس کے راستے صحیح ہوں گے، اس کا ڈائریکشن صحیح ہوگا۔ اس کے بعد میں ایک جنرل بات فرمائی گئی کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، شرارتوں پر آمادہ رہے، ظلم پر آمادہ رہے، گناہوں پر آمادہ رہے، تو تم سے پہلے بہت سارے زمانوں کو ہم نے چھٹی کر دی ہے۔ کتنے زمانے آئے، خود ہمارے ملک میں کتنے زمانے آئے، چندر گپت موریہ کا زمانہ، پھر انگریزوں کا، مغلوں کا، تغلقوں کا، سب کے آئے، کہاں گئے؟ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ جب بھی آمادہ ظلم ہوتی ہے یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک انقلاب لاتے ہیں، ان کا ہی لایا ہوا انقلاب ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں صاحب پیدا ہوئے تو ایسا ہو گیا، وہ فلاں صاحب پیدا ہوتے یا نہ ہوتے ایسا ضرور ہوتا۔ دکھائی دیتا ہے ہم کو انسان کا ہاتھ یا سبب کہ اس وجہ سے یہ ہوا، اس وجہ کو پیدا کس نے کیا تھا اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ اور اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں مجرم قوموں کو، ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اس کے بعد ہم تم کو زمین کا جانشین بناتے ہیں ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں کہ جناب صاحب عمل کیسے کرتے ہیں۔ وہی روڈ تو انہوں نے نہیں پکڑا۔ اچھا یہاں تو آج کل جو سیکولر سسٹم ہمارا چلتا ہے، ہر 5 سال میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ چلے جاتے ہیں وہ جن کے سامنے لوگ تھر تھر کانپتے تھے، دوسرے آ جاتے ہیں اب ان کے سامنے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، اور وہ ابلیوین میں چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے نہیں آتا ان کو۔ ان کے یہاں بھیڑ لگی رہتی ہوگی بنگلوں پر، اب کوئی وہاں دکھتا نہیں ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ جب نقشہ بنتا ہے اور جب ڈیفیٹ ہوتی ہے کسی کی تو گلی کا کتا بھی چلے جاتا ہے۔ بھائی اتنی بڑی لمبی گلی پڑی ہے، کتا تو بھٹکتا دکھے، انسان تو نہیں ہے، کار بھی نہیں ہے، اسکوٹر بھی نہیں ہے، سائیکل بھی نہیں ہے، اور کتا بھی نہیں ہے۔ وہ بھی بولتا ہے ختم ہو گیا اس کا اب جلوہ، اب ہٹاؤ یہاں سے سب باتوں کو۔ یہ خلائف فی الارض، ان کو چھٹی کر دی، اب آپ کو لائے ہیں تو کوئی انعام میں لائے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ لننظر کیف تعملون، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب آپ کیا کرتے ہیں۔ دعوے بڑے بڑے تھے، بہت کچھ لوگوں کو بتایا تھا، خواب دکھائے تھے، اب وہ پورا کرتے ہیں یا اپنی مرضی کے خواب اور دیکھتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح بھلے ایک سب سے بڑا واقعہ اگر دیکھ لیا جائے جو قرآن شریف میں آیا ہوا ہے، دنیا کا سب سے بڑا واقعہ، گریٹ ڈائناسٹی آف فیرو آف ایجپٹ، کہ اللہ نے ان کو ڈبا دیا، اور ڈبانے کے بعد میں جو فرمایا اس کو اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ دنیا اللہ چلاتے کیسا ہیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ جب نہیں تھے، مدین میں تھے 8-10 سال، تب بھی حالت وہی تھی، ظلم ستم اور بندھوا مزدوری اور کیا کیا نہیں تھے۔ بانڈڈ لیبر ہیں، پٹائی ہو رہی ہے، اناج نہیں دیا جا رہا ہے، چھٹیاں نہیں ہیں، جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے۔ وہ کس پر؟ بنی اسرائیل پر، جیوس پر۔ اور پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ تشریف لائے تو قوم نے ایک فریاد کی، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ آپ یہ نبوت لے کر اب آئے ہیں تو بھی ہماری درگت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ نہیں تھے تو بھی ہماری درگت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے جواب میں ایک بہت زبردست چیز کہتے ہیں حضرت موسیٰ۔ پہلے تو کہتے ہیں صبر کرو، اللہ کا استعان پکڑو، اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمہارا رب، قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، بہت کچھ ممکن ہے اللہ کے لیے، کوئی چیز ناممکن نہیں کہ وہی اتنے بڑے تمہارے دشمن کو وہ ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کی جگہ تم کو جانشین بنائے زمین کا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب دیکھیں کہ آپ کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ آخر ہوا وہی، پہلے ٹھیک ہے کہ سینکڑوں سال بعد ہوا،
لیکن اس کے بعد ان کا بھی ایک ظلم تھا، اللہ نے چھٹی کر دی، حضرت عیسیٰ کے ساتھ میں اتنا برا ویوہار کیا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد میں ختم کر دیا اس پوری ڈائنیسٹی کو، جو جیوس کی ڈائنیسٹی کہلاتی تھی، بکھیر دیا ان کو زمین میں، مزقناہم کل ممزق، بانٹ دیا، وہ ختم کر دیا، جہاں سے ہزاروں سال سے جس پر سلطنت کیا تھا وہاں سے ان کا بیج اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اس کے بعد 2 آیتیں بڑی اہم آ رہی ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ یہ گڑبڑ کر جاتا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو پابند بنائے ہوئے ہیں، کسی مجمع میں عربی سمجھے یا نہ سمجھے، مسلم مجمع ہو غیر مسلم مجمع ہو کسی کا بھی ہو، ہمارے لیے مسلم غیر مسلم کی کوئی تمیز اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب کو انسان سمجھتے ہیں۔ اسلام سے نکلنا بھی اتنا ہی آسان ہے اور اسلام میں داخل ہونا بھی اتنا ہی آسان ہے، مگر یہ کہ بیچ میں کوئی دلال آ جاتا ہے، اس لیے ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیتیں تو ان کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا کوئی کانسیپٹ نہیں، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، پنکچر ہو گیا ان کا علم، ان کی جانکاری ختم ہو گئی کہ اس دنیا کے بعد کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں شک میں بھی پڑے ہوئے ہیں اور اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو اب جن کو کانسیپٹ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ایتے بقرآن غیر ھذا بدلو، اس قرآن کو تھوڑا بدل دیجئے، یہ کچھ اور لے آئیے۔ کیا بات ہو گئی بھیا؟ اصل میں یہ کلام ہے نا، یہ عرش اعظم سے آیا ہوا ہے، اس کو سمجھیں۔ ہم نے اس کو سمجھا کہاں ہے؟ کیونکہ فری میں ملا ہے نا ہمیں، گھر میں بھی ہمارے رکھا ہے، شاید ہم نے خرچہ نہیں کیا ہوگا، لوگ اس معاملے میں خرچہ ہی نہیں کرتے، سب مال فری کا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، دے رہے ہیں اللہ فری میں، گھر میں قرآن شریف پہنچا رہے ہیں، زیادہ پکڑ ہو جائے گی۔ خرچ بھی نہیں کیا، فری میں نے دے دیا تو بھی ناقدری کی۔ اب یہ قرآن جو یہاں موجود ہے اور جب یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اسی لیے ہم پہلے عربی پڑھتے ہیں، ہم کبھی صرف ترجمہ پیش نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے۔ پہلے عربی پڑھیں گے اس کے بعد ترجمہ، اس لیے کہ ترجمہ رہتا ہمارا، وہ اللہ کا نہیں رہتا، اور عربی ہے اللہ کی، اس کے اندر پاور ہے، ہمارے ترجمے میں وہ پاور پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، دل بلیوں اچھلنے لگتا ہے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ اور اس کا علاج جو انہوں نے ڈھونڈا وہ بھی بہت اچھا ڈھونڈا، کبھی کہا کہ یہ جادوگر ہے، کبھی کہا کہ اس پہ جادو ہو گیا ہے، کبھی اس کو کہا کہ کہانیاں بیان کرتا ہے، کبھی کہا شاعر ہے، کبھی کچھ سمجھ میں آیا کچھ سمجھ میں آیا، بولتے چلے گئے۔ اور پھر ایک علاج تو ان کا یہ ہے جو انہوں نے فرمائش کی، ایک علاج خود میں ڈھونڈ لیا انہوں نے، ایک علاج انہوں نے خود ڈھونڈ لیا۔ 41 نمبر کی سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو علاج انہوں نے ڈھونڈا اس کا ذکر کرتے ہیں، جو علاج ڈھونڈا اس کو بھی انہوں نے لاگو کیا لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور نافرمانوں نے یہ تک کہ کوشش کر لی اور کہا کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اور جب یہ پڑھا جائے تب اتنا شور ہنگامے مچاؤ کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے، اس طرح ہی تم غلبہ پاؤ گے۔ حق کی آواز ایسے دبائی جاتی ہے، لیکن جن کو اپنا نقصان کرنا ہے وہ ایسی ہی پالیسیاں بنایا کرتے ہیں۔ صرف 23 سال کے اندر میں یہ ہوا کہ پورا جزیرۃ العرب اور اگلے 20 سال میں آدھی دنیا ایمان لے آئی۔ آپ والغوفیہ کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے دوسرے جو اس کے قرآن پر، جو اس کے رسول پر اپنی جان چھڑکیں گے۔ اور اس کا جو جواب ہے وہ بہت اہم ہے، ہم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ اسے کہو، ان کو بتاؤ کہ یہ میرے بس کے باہر کی بات ہے کہ نبدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنے آپ کی طرف سے اس میں کچھ بھی تبدیلی کروں، ایک لفظ ادھر ادھر کر دوں، یہ میرے بس کے باہر ہے۔ تم کو اتنا نہیں معلوم کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی کو فالو کرتا ہوں جو اوپر سے مجھے ریویلیشن آتا ہے، اور خود میں ڈرا ہوا ہوں، سہما ہوا ہوں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے نافرمانی کی میرے رب کی تو مجھے دردناک عذاب چھو لے گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بھی، یہ تو میرے پروگرام کے بھی باہر کی چیز ہے، یہ تو پروگرام ہی اللہ کا ہے، جس کو جو ڈیوٹی مجھے دی ہے وہ مجھے انجام دینا ہے، اور اگر نہ دی تو میں خود سزا پا جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کیوں تم کو پڑھ کے سناتا بابا یہ، اور اتنی باتیں سنتا۔ اب تک کہ میں 40 سال تمہارے ساتھ گزارا ہوں اور مجھے ہمیشہ عزت ملی ہوئی تھی اس شہر میں،
اور آج یہ حال ہو رہے ہیں کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے بکے جاتا ہے. میں اس کی تلاوت بھی نہ کرتا تم کو، اور اس کو بھنک بھی نہیں لگنے دیتا کہ رات کو کیا وحی آئی مجھے یا دن میں کیا وحی آئی. جیب میں رکھ لیتا اپنے جو کچھ آ رہا ہے، لیکن یہ پروگرام ہی نہیں تھا اللہ کا. اور میں تمہارے بیچ عمر کا بڑا حصہ گزار چکا ہوں، پھر بھی تم کو عقل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قرآن شریف کے ساتھ کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ جیسا اترا ہے اسی وقت انہوں نے پیش کیا، اور اپنی زندگی کے اخیر میں اس کو ان دو دفتین، جس کو ہم دو کور پیج کہہ سکتے ہیں، ان دو کور پیج کے درمیان میں اس کو محفوظ بھی کر دیا اپنے گھر میں. اور پھر اسی کے بعد میں حضرت عثمان کے ذریعے وہ اور پھیلا، اور اسی کاپی سے لوگ کرتے رہے، کاپی کرتے رہے، اور آج تک ہر جگہ ایک ہی کتاب ہے دنیا کی جو 1450 سال سے بغیر ایک لفظ آگے یا پیچھے یا ہٹائے یا بڑھائے آج تک موجود ہے. اور اس کا ٹینشن کتنا ہے یہ تو دیکھیے. فرماتے ہیں رب تعالیٰ 69 نمبر کی صورت میں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف سے وہ بات کہہ دیتے جو ہم نے نہیں کی ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم انہیں دائیں سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی لائف وین کاٹ دیتے. فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی ایک ان کو بچا نہیں سکتا تھا. اس ٹینشن کو سمجھیے. اور ہم ایک ہیں، قرآن شریف میں یہ آیا، حدیث شریف میں یہ آیا، کوئی ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. دیکھ تو لیں، اس سے بزرگوں سے سنا، ان سے سنا، ادھر پھینک دیا. کوئی لحاظ ہے؟ یہ منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، دو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں اس کی. دین کے نام پہ جھوٹ بولنا نہیں، مل کیا گیا؟ دین کے نام پہ جھوٹ بول کے مل کیا گیا؟ جو ہے وہ بتا دیا جائے. اتنی سی کتاب تو لوگوں کو پڑھ کے سنائی نہیں جاتی، ڈھیر ساری کتابیں لکھ کے لائبریریاں بھر دی. پھر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا تو ساری لائبریریوں کو جلا کے خاکستر کر دیتا ہے. 3-4 آیتیں رہ گئی ہیں، اور جو کتاب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ ایسی کتاب نہیں جو ہماری لکھی ہوئی ہو، وہ وہی کتاب ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے. اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مسلم گھر اور غیر مسلم بھی ایسے گھر بہت کم ملیں گے جس میں اللہ کی کتاب پہنچی ہوئی نہیں ہے. لوگوں نے ترجمہ کیا، فری میں بانٹا ہے، بہت بڑی تعداد میں، ملینز میں بانٹا ہے. ملے گی، ہر جگہ ملے گی، ہر لائبریری میں ملے گی، انٹرنیٹ پہ ملے گی، کسی بھی سرچ میں تم کو مل جائے گی. آگے آیتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ہماری ضرورت رہتی نہیں ہے. اگر آپ خود تدبر کریں، تفکر کریں، اللہ دے گا، اور کوئی اس کی خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوگی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو سارے انسانوں پر کھول دے، سارے انسانوں کو ان کا انجام معلوم پڑ جائے، سارے انسان لرز جائیں خوف سے، اللہ کے خوف سے، کہ ان کو ایک دن جانا ہے اور منہ دکھانا ہے اور حساب دینا ہے. یا اللہ حاسبنی حسابا یسیرا برحمتک یا ارحم الراحمین.